بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہر بشیر ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ معزز ویور، میں ایک ہفتے سے ایگری فوڈ چینل سے غائب ہوں۔ اصل میں مجھے یورک ایسڈ کے بڑھنے سے اچانک گوٹ کی مرض لاحق ہو گئی۔ گوٹ کا اٹیک دائیں پاؤں کے انگوٹھے پہ ہوا۔ وہ انگوٹھے کا جوڑ جہاں پہ انگوٹھا اور پاؤں جڑتا ہے۔ تکلیف بہت زیادہ تھی۔ پھر میں نے آرتھوپیڈک سرجن کو وزٹ کیا۔ انہوں نے مجھے یورک ایسڈ کا لیب ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ جب رپورٹ یورک ایسڈ کی آئی تو اس وقت یورک ایسڈ 8 تھا، جو نہایت زیادہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ ادویات تجویز کی اور ساتھ خوراک کو کنٹرول کرنے کی ہدایت کی، جس میں بیف اور مٹن سے پرہیز، سبزیات کے استعمال کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے تو بیف مٹن وغیرہ سے پرہیز کا مشورہ دیا ہے، لیکن میں نے ہر قسم کے گوشت یعنی بیف، مٹن، چکن، مچھلی وغیرہ سے پرہیز کر رکھا ہے۔ کھانے میں زیتون کا تیل استعمال بھی کرتا ہوں۔ سبزیات میں کدو، ٹینڈا، شملہ مرچ کے استعمال کو جاری رکھا ہے اور دالوں میں صرف مونگ کی دال کا استعمال کرتا ہوں۔ پھلوں میں کنو، سیب، امرود، کیلے کا استعمال کرتا ہوں۔ سلاد میں گاجر، کھیرا، مولی، لیموں کا استعمال کر رہا ہوں۔ روٹیاں 24 گھنٹے میں 1.5 سے 2 کھاتا ہوں۔ اس کے علاوہ دیسی ٹوٹکے بھی استعمال کر رہا ہوں۔ دوپہر کو میں کارن سلک ٹی کا استعمال کرتا ہوں، جو کہ میں پہلے ہی ایگری فوڈ چینل میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ صبح اور شام کو ادرک، سفید زیرہ کی ایک چٹکی، لیموں، شہد کا 1 کپ قہوہ بنا کر پی رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے کافی فائدہ ہے۔ اب میں چل پھر بھی رہا ہوں، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے، یورک ایسڈ کیوں بڑھتا ہے، یورک ایسڈ کے بڑھنے سے آپ کی باڈی کو کس طرح خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کا شکار 90% لوگ ہیں۔ یہ بیماری بہت جلدی سے پھیل رہی ہے۔ شروع میں لوگوں کو اس بیماری کے سمپٹم کے متعلق معلومات نہیں ہوتی تھیں۔ لوگ یورک ایسڈ کی کیئر بھی نہیں کرتے۔ یورک ایسڈ کے بڑھنے کے سمپٹم یہ ہیں: یہ پاؤں کے کسی حصے میں سویلنگ شروع ہو جاتی ہے اور پیشاب کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں پیشاب کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ اس پیشاب میں یورک ایسڈ کے کرسٹل ہوتے ہیں جو عام طور پر نظر نہیں آتے، وہ ٹیسٹ رپورٹ میں ہی پتہ چلتا ہے۔ بیسیکلی جسم کی ہڈیوں میں، جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ پاؤں کی ایڑیوں، پاؤں کے ناخنوں، پاؤں کے انگوٹھے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ بیف، مٹن، چکن سے مکمل پرہیز کریں۔ مچھلی ہفتے میں 1 بار لے سکتے ہیں۔ سبزیوں کا استعمال بڑھا لیں اگر آپ جلدی ٹھیک ہونا چاہتے ہیں۔ کدو، ٹینڈا، لوکی، شملہ مرچ اور ساتھ گھی کا استعمال کم سے کم کریں۔ بہتر ہے زیتون کا تیل استعمال کریں۔ سبز دھنیا اور پودینے کا استعمال بھی بڑھا لیں۔ پالک کا ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے، کیونکہ اس میں آئرن زیادہ ہوتا ہے۔ جو سبزیاں زمین کے اندر ہیں ان کے استعمال سے پرہیز کریں۔ بیماری کے دوران آپ لائف سٹائل تبدیل کریں، سیر کرنے کا دورانیہ بڑھائیں۔ یورک ایسڈ کے بڑھنے سے گردوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ گردوں میں پتھری وغیرہ کا بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ریمیڈیز ہیں جو میں اپنے اوپر استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تندرست رکھے اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔